وہ انکروچمنٹس کے لیے ہمیں پہلے بھی ہدایت کی تھی اور بھی دوبارہ ہدایت کی کہ آپ ان کے لیے کوئی رہنے کا آلٹرنیٹو بندوبست کریں. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات چل رہی تھی. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ان کو انیشلی 2 سال کے لیے کرایہ دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی آلٹرنیٹ جگہ ڈھونڈیں، اور پھر ان دا مین وائل ہم نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے کوئی گھر بنا کے دیں گے. لیکن لیٹر آن جیسے یہ میٹنگز چلتی رہی ہماری، اس چیز پہ زیادہ سٹریس نظر نہیں آیا. تو ہمیں خود سندھ حکومت میں تھوڑی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی مینیفیسٹو میں ہمیشہ یہ ہے کہ لوگوں کو گھر دینا ہے، ہم کیوں نہ اس کے لیے خود سٹیپ لیں. اور پھر بلاول صاحب نے، چیئرمین صاحب نے بڑی سخت ہدایت کی. آج سے کوئی ہفتہ ایک پہلے وہ ہدایت آئیں. اسی وقت میں نے ناصر شاہ صاحب کو، باقی ہمارے جو وزراء تھے، ہم سب بیٹھے اور ہم نے کہا اس کا حل نکالنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مسائل تھے. یہ جو ابھی آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں نسلہ ٹاور کو گرانے کی، اس سلسلے میں، اور باقی جو ریگولیرٹیز ہیں اس کے لیے بھی ہمارے اوپر بھی تنقید ہو رہی تھی، اور بجا تنقید تھی حکومت کے اوپر کہ جی یہ کیسے ایسے لیگل انکروچمنٹ ہو گئی اور آپ کیوں اس کے لیے کچھ سٹیپ نہیں لے رہے. ہم اس کو بھی چاہ رہے تھے کہ ایڈریس کریں. تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کو سامنے پیش ہوا ہوں کہ آپ کو ذرا آگاہی دوں. حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ کیبنٹ سے بھی اپروول ہو گئی، اس کی بس سرکولیشن ہم نے کرا لی ہے کہ ایم ڈی اے میں تیسر ٹاؤن یا ایل ڈی اے کی جگہ تھی، وہ کون سے ایگزیکٹلی ایل ڈی اے کی ایریا میں C42 اسکیم 42 سوری، میں زمینوں کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا کتنا جانتا ہوں. اسکیم 42 اس میں ہم نے جگہ یہ مارک کی ہے کہ تقریباً جو ریکڈ ہے 6,500 کے قریب، اس سے کچھ بڑھ بھی سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں، لیکن 6,500 کا ہم نے ابھی جو ریکڈ، اس لیے کہ جب ان کو یہ انکروچمنٹس ہٹائی تھیں تو ایک ایک گھر کو ریکارڈ کیا تھا. NED یونیورسٹی کے تھرو ہم نے جو کرایا تھا اس کا سروے، تو ان کے لیے ہم 6,500 پلاٹس یا اس سے زیادہ جو بھی نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں اسکیم 42 میں یا تیسر ٹاؤن میں، یہ دونوں جگہ کی ہیں جہاں پہ ہم بہتر سمجھیں گے کہ ہمیں اور ایکسپینڈیچر کم ہوگا. وہاں پہ ہم 80 گز کے پلاٹ ان کو دیں گے. اور ان پلاٹس کے ساتھ اب صرف یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پلاٹ دیکھیے غریب کہاں سے بنائے گا گھر، اس کے لیے بھی ہمیں حل کوئی ڈھونڈنا تھا. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کابینہ سے یہ منظوری آ گئی ہے، اور اسی لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں وہ بتانے کے لیے کہ کابینہ نے اپروو کر دیا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ جو حکومت بہتر، جو ڈپارٹمنٹ بہتر سمجھے، آپ یہ ایلوکیٹ کریں. اور اس کا پورا کاغذ، اس لیے کہ کابینہ کے اپروول کے بغیر ہم زمین دے نہیں سکتے، وہ ہوگی اپروول. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا ان کو گھر بنا کے دینے. ہمارے پاس انویلپ یا ہمارے جو فسکل ریسورسز ہیں وہ اتنے ہیں نہیں، لیکن ہماری ایک بہت بڑا ڈپازٹ جو کہ سندھ کے لوگوں کا ہے اور انہی کاموں کے لیے ہے، وہ پڑا ہوا ہے جو بحریہ ٹاؤن کی فنڈ سپریم کورٹ کے پاس ہے. کابینہ نے یہ بھی اپروول دی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو اپروچ کریں، اور اس کے بھی کاغذات سارے تیار ہیں. اس کی جو اپلیکیشن ہے سپریم کورٹ کی CMA کی، صبح فائل ہو جائے گی. لاء منسٹر صاحب کو یہ ہدایت کی گئی تھی، یہ ساری تیاری ہو گئی ہے. اور ہم 3 درخواستیں دائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. پہلی درخواست ہے یہی گجر اور اورنگی نالے کے جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جن کو ہم پلاٹ دے رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں گھر بنانے کے لیے جیسے 6,500 ہیں، ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے ایک گھر کا بنانے کا لگے گا. وہ
پلس جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، پانی پہنچانا ہے، وہاں پہ سیوریج کا انتظام کرنا ہے، وہاں ڈیولپ جو کرنا ہے، تو اس وقت انیشل ایسٹیمیٹ تقریباً 3.5 ارب کا. اور تو پہلی درخواست ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بحریہ کے فنڈز سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہیں اس میں 10 ارب روپے حکومت سندھ کو، اور چاہے وہ بحریہ کے فنڈز کی جو ایکسپینڈیچر ہوگی، اسکیم یہ ہے کابینہ نے اپروو کی ہے، اور کابینہ کی اسکیم کے لیے فنڈز اگر سپریم کورٹ ہمیں اجرا کر دے گی، وہ اس کی مانیٹرنگ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں، بلکہ ہم ویلکم کریں گے اگر مانیٹرنگ ہو کورٹ کی کسی بھی طریقے سے، وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان غریبوں کو جلد سے جلد کر سکیں. کل صبح درخواست جمع ہو جائے گی، ہم ارجنٹ اپلیکیشن بھی ڈالیں گے، پرسو کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ان غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے کورٹ یہ جلد سے جلد فیصلہ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا 3 درخواستیں دے رہے ہیں. دوسری درخواست یہ بحریہ ڈسٹرکٹ ملیر ہے. پہلا حق ڈسٹرکٹ ملیر کا بنتا ہے ان فنڈز میں. ہم نے ڈسٹرکٹ ملیر کی جو ہماری اسکیمز چل رہی ہیں جس میں پیسے پورے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم نے تو پورے سندھ میں وہ کرنا ہے خرچ، شارٹیج ہے، ہم 10 ارب روپے سپریم کورٹ سے وہ اسکیمز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ان اسکیمز کے لیے واٹر سپلائی کی اسکیمز ہیں، کچھ سیوریج کی اسکیمز ہیں، کچھ چھوٹے روڈز کی اسکیمز ہیں جو ڈسٹرکٹ ملیر میں ہیں، ان کے لیے ہم 10 ارب روپے کی درخواست بھی دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو. اگین وہی کرائیٹیریا، سندھ حکومت نے اس کو اپروو کیا ہے، اور سپریم کورٹ میں جو بحریہ کے فنڈز ہیں یہ سندھ کے لوگوں کے فنڈز ہیں، اور ملیر کا سب سے پہلے اس میں حق ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے یہ دوسری درخواست یہ ڈال کے، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی اوور سائٹ رکھنا چاہتی تو ہم ویل مور دین ویلکم اٹ کہ یہ ہو. تیسری درخواست ہم دے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب بہت شدید بارش ہوئی تھی کراچی میں، جو حالت ہوئی تھی، اس کے بعد یہ کراچی کے لیے پورا ایک طریقہ کار بنا، فیڈرل گورنمنٹ بھی آئی، اور یہ نالوں کی صفائی کی بات ہے، باقی نالے سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے صاف. اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا بارشوں کی وجہ سے جو ہمارا لیفٹ بینک ہے جس میں بدین، میرپور خاص، عمر کوٹ، سانگھڑ اور نواب شاہ کا کچھ حصہ، یہ پچھلے سال آپ کو یاد ہے، اور میں نے تو بڑی کوشش کی تھی، کئی بار آپ لوگوں سے بھی بات کی، میں نے ڈپلومیٹس کو بھی بلایا تھا، ان کو بھی پریزنٹیشن دی تھی، فیڈرل گورنمنٹ سے کئی بار درخواست کی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں کوئی اس میں یہ اسکیم 2013 سے بنی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس فنڈنگ کی ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسٹینڈ سے، اس لیے اس میں اماؤنٹ کافی چاہیے. کوشش کریں گے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے مکین بھی شاید ریویو میں جا رہے ہیں. کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ، اور اس کے علاوہ اور بہت اس لیے کہ ہمارے اوپر جو ایک کرٹیسزم ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جائز بھی ہے کسی حد تک، کہ جی حکومت سندھ کیا کر رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپیریئر کورٹ کے جج یا گریڈ 21 سے یا اس سے زیادہ 21 یا 22 کے ریٹائرڈ افسر، ہم جن کی اچھی شہرت ہو، ہم کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، میں اس لیے نام ابھی نہیں آپ کو بتا سکتا، ان کے انڈر میں ایک انکوائری کمیشن بنائیں گے. انکوائری کمیشن کے جو ایکٹ ہے اس کے تحت کابینہ نے اپروول دے دی ہے کہ آپ ایک کمیشن بنائیں، اور اس کمیشن کی جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ بھی کابینہ نے اپروو کی ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے وہ کمیشن دیکھے کہ جو آکیوپنٹس ہیں، میں کسی ایک کی جگہ کی، میں یہ جنرل ایک کمیشن ہوگا جس میں لوگ جا سکتے ہیں، اپنی درخواست دے سکتے ہیں، اور ان سے اوپینین لے سکتے ہیں کمیشن سے، انکوائری کمیشن سے. تو جہاں پہ کسی کا گھر، اپارٹمنٹ، دکان وغیرہ ہو جہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ دے رہی، کیا کسی کے پاس کاغذ موجود ہے واقعی، یہ کمیشن اس کو ڈٹرمن کرے. کیا irregularity کوئی ہوئی ہے، اور اگر کوئی irregularity ہوئی ہے ان کی لیز یا سب لیز میں، تو اس میں رسپانسبل کون لوگ ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرے یہ کمیشن.
یہ دوسرا ٹی او آر ہے اس کا. کیا جو اس کے اونرز ہیں, ٹھیک ہے لیز ہے, اس کی ٹرمز آف جو اس کی لیز کی اگریمنٹ کے ٹرمز ہیں ان کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہے, اور اگر وائلیشن ہے تو اس کی کیا ریکٹیفیکیشن ہے, کیا وائلیشن میں وہ جگہ اس کی گرا دینی ہے, کیا پینلٹی دے کے چھوڑ دینا ہے, وہ ایڈوائز کرے ہمیں. کسی بھی سرکاری افسر نے اپنے پاورز کو ایکسیڈ کیا ہے کوئی پرمیشن دینے میں کنسٹرکشن کی, وہ بھی ہمیں اسپیسیفکلی کمیشن بتائے اے بی یا سی کہ جی اس شخص نے اس بلڈنگ یا اس گھر یا اس دکان اس اسٹرکچر کی اپروول میں کیا ہے پرابلم, تو وہ جو غلطی کی ہے ایکسیڈ کی اپنی اتھارٹی وہ آئیڈینٹیفائی کر کے کمیشن دے ہمیں. ہم کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھی شہرت والے ریٹائرڈ 21 گریڈ سے زیادہ کے افسر یا سپیریئر کورٹ میننگ ادھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان کے ریٹائرڈ جج, ان سے ہم یہ کرائیں گے. ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو کہ کیا کوئی ہیومینیٹیرین ایشو ہے, کسی کی انویسٹمنٹ ہے, جیسے یہ نسلا ٹاور کا ہم ذکر کرتے ہیں, لوگوں نے اپنی ساری عمر کی سیونگز کچھ ادھار لے کے کچھ طریقے سے یہ ہوگا. اب ان کا 2 کورٹ نے آرڈر تو دے دیا ہے, یہاں تک میں نے پڑھا ہے کورٹ کا آرڈر کہ جو نسلا ٹاور کے مالک ہیں وہ سب کو پیسے دیں. اگر یہ ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بٹ آئی تھنک اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. پیسے دے دیں ہر ایک کو, مطلب وہ اس کے پاس پتہ نہیں, میں نہیں جانتا کون ہے اس کے مالک, ان کے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں اتنے کہ وہ دے دیں گے لوگوں کو, اور وہ بھی کیا کانٹیسٹ کیے بغیر کے پیسے دے کے چلے جائیں گے آسانی سے. اگر ایسا ہو جاتا اور یہ ماحول ہوتا تو وہ نسلا ٹاور والے بھی کوئی زیادہ پریشان نہ ہوتے اگر انہیں یہ پکا ہوتا کہ جی میری 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا جتنے کا بھی فلیٹ ہے وہ مجھے پیسے مل جائیں گے اپنے, تو پھر وہ شاید اتنے پریشان نہ ہوتے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ججمنٹ تو ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کتنے آسانی سے وہ ہو سکے گا یا نہیں. تو وہ اس ہیومینیٹیرین ایشو کو رکھتے ہوئے کیا اس انلیگیلٹی کو ریگولرائز کرنے کا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے حکومت کے لیے, جو کہ کورٹ کی ججمنٹس کے اندر بھی رہے. ہم کسی کورٹ کی ججمنٹ کو نہیں کرنا چاہتے ڈیفائی, لیکن یہ ہیومینیٹیرین اینگل لیتے ہوئے اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے, کوئی اسمبلی نے ایکٹ بنانا ہے, کوئی گورنمنٹ نے رولز بنانے ہیں جس کے تحت یہ ریگولرائز ہو سکے صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اور صرف لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے بچانے کے لیے کہ ان کی ضائع نہ ہو جائے. اور یہ بھی بتا دیں کہ بیسٹ آپشن کیا ہے. کیا ایک تو ہوگی ان کو کمپنسیٹ کریں یا ریگولرائز کریں, کہ نہیں جی یہ بلڈنگ یا یہ گھر یا یہ جگہ ایسی ہے کہ اس سے نقصان زیادہ ہے اس کے ادھر رہنے سے, تو آپ نے کوئی اور کمپنسیشن کا طریقہ کرنا ہوگا. تو یہ کمیشن کا یہی ہوگا. پھر کمیشن سے ہم یہ ریکمنڈیشنز بھی چاہیں گے کہ فیوچر میں ایسا نہ ہو, اس کے لیے بھی اپنی ریکمنڈیشنز دیں. اور آخری میں ایک وہ اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے کہ اینی ادر فنکشن وچ از گورنمنٹ میں اسائن ٹو دی کمیشن. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جسے بتایا آپ کو, ہم 2-3 لوگوں سے بات کر رہے ہیں, اور ونس ان کی کنسینٹ مل جائے گی ہمیں, جو مجھے امید ہے کہ 1 آدھ دن میں مل جائے گی, تو وہ اس کا اعلان بھی کر دیں گے. اس انکوائری کمیشن کو ساری فیسیلیٹیشن حکومت دے گی, جو ان کو لاجسٹکس کی سپورٹ چاہیے ہوگی وہ پرووائڈ کریں گے ان کو, تاکہ جلد سے جلد یہ جو جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک سندھ حکومت کے اوپر کہ جی آپ نے کیا کیا, تو ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کی انکوائری کے تحت جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں گے. تو یہ میں نے بس آپ کو ہاں یہ ان ساری چیزوں کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے, اور کابینہ نے یہ بھی مجھے آتھرائز کر دیا ہے کہ آپ جب آئیڈینٹیفائی کر لیں تو وہ آپ پھر ہمیں دوبارہ کابینہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ آپ جو بھی انڈیویجول ہیں ان کو آپ اناؤنس کر دیں اور ان کو ساری فیسیلیٹیٹ کریں. اور 1 سیکنڈ میں ختم کر لوں, آخری میں ختم کر لوں, پھر ذرا آپ لوگ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ
جو میں نے آپ کو بریفلی ریپیٹ کروں 3 چیزیں. سارے افیکٹیز کے لیے پلاٹ ڈن منظور ہو گیا. ان کے گھر بنانا سبجیکٹ ٹو سپریم کورٹ. مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ ایک ہیومینیٹیرین ایشو پہ ہمارا ساتھ دے گی. بڑے مطلب میرے حساب سے تو اٹس اے نو, مطلب میری عقل کے مطابق اٹس اے نو برینر, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز اچھے کام کے لیے. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں اور کوئی نہیں, آپ بھلے جو اپنی اوور سائٹ بٹھانا چاہیں آپ بٹھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ملیر اور جو ہمیں پچھلے سال میجر پرابلم ہوتا جس سے ہمیں کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے کہا مدد نہیں مل رہی ہے لیفٹ بینک کا جو ہمیں میجر شو. پھر اگر برساتیں ایسی آئیں تو یہ ہاں مدد نہیں مل رہی ہے. تو وہ ہمیں جو میں کہتا ہوں نا کہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہمیں کچھ نہیں ملا, یہ اسکیم بھی بھیجی تھی ہم نے لیکن ہمیں اس میں مدد نہیں ملی. انسٹیڈ وہ گلیاں اور نالیاں بنانے کے لیے انہوں نے پیسے رکھ دیے. اور چوتھی چیز جو میں آپ کو, یا 5ویں چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کمیشن کے بارے میں, انکوائری کمیشن کے بارے میں. مرتضیٰ سوال لے لیں گے. میں دیکھیں, آپ نے سوال تو بڑا اچھا کیا لیکن میں اس کا جواب ڈیٹیل میں دے نہیں سکوں گا. آپ سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کیمرہ سیشن تھا اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں, اور وہ ابھی کنٹینیو کر رہا ہے, اس کا اگلا اجلاس ہوگا. لیکن جو میں نے خود ٹی وی پہ خبریں دیکھی ہیں وہ تو پبلک ہوئی ہیں. ان کے آپ کے یہ اعتراض وہاں ہوا تھا ہر ایک کی طرف سے کہ وزیر اعظم صاحب کو خود ہونا چاہیے تھا. میرا اپنا پرسنل خیال بھی ہے کہ اتنا اہم اجلاس تھا اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ادھر موجود تھے. وزیر اعظم صاحب خود ہوتے تو اچھا تھا. ادھر کہیں یہ بات ہوئی کہ شاید اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم بائیکاٹ کریں گے. جہاں تک میں اپنی پارٹی کا تو بڑا پکا اچھی طرح پتہ ہے. اور 2013 میں بھی اس لیے بنی تھی کہ 2011-12 کے جو فلڈز آئے تھے اس میں یہی علاقہ ایسے ہی ڈوبا تھا. تو اس کو ہم نے اپڈیٹ کر کے اس کی PC1 بھی تیار ہے اور اس کو ایگزیکیوشن میں بجٹ میں بھی آ گئی ہے. بجٹ میں بھی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سال ہمیں اور پیسوں کی ضرورت ہے. 10 ارب روپے ہم سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ لیفٹ بینک کی ڈرینیج کے لیے بدین سے لے کے اور نواب شاہ تک جو میں نے یہ پٹی بتائی آپ کو, اس ڈرینیج کو ٹھیک کرنے کے لیے LBOD کے ساتھ ملانے کے لیے یہ پیسے ہمیں 10 بلین اس سال, اور اس کے پھر اگلے سالوں میں اور جو ضرورت ہوگی وہ بھی ہم ریکویسٹ کرتے رہیں گے. تو یہ 3 درخواستیں بھی کل سپریم کورٹ میں انشاءاللہ تعالی جمع ہو جائیں گی جو میں نے تینوں بتائیں. تو پہلے زمین کی اپروول کیبنٹ نے دے دی ہے. فنڈنگ کی پوزیشن میں نے آپ کو بتائی کہ کس طریقے سے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس میں درخواست یہی ہے کہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ہماری درخواستیں جائیں انہیں ایکسپیڈائٹ کر کے جلدی سن لیں. اور سندھ کی عوام کا پیسہ سندھ کی حکومت کابینہ کے فیصلے کے مطابق جو پرائرٹائز اسکیمز ہیں ان پہ خرچ کرنے کی, اور ہم نے دیکھیں اس میں کوشش کی ہے کہ ہر قسم کے لوگوں کا اس میں فائدہ ہو, ہر اسپیکٹ کو دیکھا ہے. یہ سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہوگی کہ یہ جلد یہ اویلیبل کر دیں تاکہ یہ امیڈیٹلی لوگوں کے گھر بن سکیں. اس وقت وہ جس تکلیف میں ہے ہمیں اس کا اچھی طرح اندازہ ہے, لیکن ہم اپنے ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے مجبور ہیں کہ ہم امیڈیٹلی خود شروع نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کی طرف سے ہمیں گو ہیڈ مل جائے گی, ہم امیڈیٹلی کام تو ہم اسکیم بنانا ابھی سے لوکل گورنمنٹ منسٹری نے شروع کر دیا ہے کہ وہ دونوں میں سے اگلے کچھ دنوں میں آئیڈینٹیفائی کر لے گی. اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, جو گھروں کا ڈیزائن ہوگا, جو پورا نقشہ ہوگا, وہ تو انشاءاللہ کچھ ہفتوں میں تیار ہو جائے گا. اور جیسے ہی ریسورسز اویلیبل ہوں گے ہم ریڈی ہوں گے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ایشو بنا ہوا ہے جو نسلا ٹاورز کا جیسے تھا, کچھ اور عمارتوں کا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ہمیں پورا احترام ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے
ہم بالکل ان پہ عمل درآمد کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن اینگل بھی ہے. اور اگین میں ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ پولیٹیکل، لیکن آپ کو یہ مثالیں دینی پڑیں گی ہمیں. اگر بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے، اگر اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، ہمارے پچھلے چیف جسٹس صاحب نے اس کو بھی ریگولرائز کیا تھا، کوئی خرابی تھی نا ادھر. اگین یہ میں نے نسلا ٹاور کا پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، یہ پوری کہانی پڑھی ہے، سب دیکھا ہے. آپ کو بھی اندازہ ہوگا 1950 میں زمین دی گئی، پھر 1980 میں دی گئی، پیپلز پارٹی کہیں نہیں تھی. اس کو کمرشلائز 2004 اور 2007 میں کیا گیا تھا، پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. بعد میں بلڈنگ اب ایک زمین ریگولرائز کر کے دے گی اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس پہ اپروولس دیے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یہ کام ہے، اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت مائنر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یعنی بلڈنگ کے اسٹرکچر کے حوالے سے بہت مائنر وائلیشنز ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی بیسمنٹ میں فائر اسکیپ میں ایک دیوار بنا دی ہے جو ٹوٹ سکتی ہے، ایک تھوڑا سا پیچھے انہوں نے جگہ کم چھوڑی ہے، جو کہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ پھر پینلٹی لگا کے ہو جاتی ہیں. تو پیپلز پارٹی دکھایا ایسے ہی جا رہا ہے، بتایا ایسے ہی جا رہا ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے، اور آئی ڈونٹ نو وائی یہ نہیں بتایا جاتا کہ زمین دی گئی 1950 میں تھی، اور پھر دوسرا اس کا جو پہلے 780 گز تھی، پھر 200-250 گز 1980 میں دی گئی. جب 1950 میں بھی پیپلز پارٹی نہیں تھی، 1980 میں تو ایک ڈکٹیٹر تھا جس کی حکومت دور حکومت میں ہوا. اور پھر 2004، 2005 اور 2007 میں بھی پیپلز پارٹی نہیں تھی جب یہ سارا فیصلہ دے کے کمرشلائز کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا جو اس وقت مکین ہے، جنہوں نے، اور میں ان کے آبویسلی ہمارا ضرور اس میں رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ سندھ حکومت نے ہی اپروولز دی ہیں اس بلڈنگ کی بعد میں، لیکن وہ اپروولز بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب ایک زمین کسی کی ہے تو کیوں نہیں دے گا؟ اس میں جو وائلیشنز بہت مائنر ہیں وہ ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے بلڈنگ گرانی پڑے. لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جیسے میں نے کہا، اس پہ ہم اور میں انہی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئی، اور نون والوں کا بھی آ گیا ہے ایک کلیریفیکیشن اس میں، تو بالکل ان کو ہونا چاہیے تھا. جو بھی اس ریجن ہمارے اس ملک کو اس وقت سیکیورٹی ایشوز ہیں وہاں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئے. ابھی انکمپلیٹ ہے ڈسکشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور میں صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پہ ہمارا شہر کراچی، ہم اسے منی پاکستان کہتے ہیں، جو اس وقت ریجنل چینجز آ رہی ہیں افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں ہم بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں کراچی کو بھی. اور کراچی میں جو آج کل ساری چل رہی ہیں موومنٹس ان کو بھی، اور ہمیں کچھ لنک، اور یہ بات ہوئی ہے کہ کچھ لنک ان میں نظر آتا ہے. لیکن حکومت سندھ، تو مجھے پوری امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ، اور ہماری آرمڈ فورسز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہم سب مل کے انشور کریں گے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اسپل اوور افیکٹ تو آئے گا، ہم اسی ریجن میں ہیں، اس کا اسپل اوور کم سے کم ہو. تو یہ چیزیں کچھ ڈسکس ہوئی تھی، لیکن ان پہ ڈیٹیل میں تبھی بات کر سکیں گے جب کوئی کانکریٹ اس کی ریکمنڈیشنز آئیں گی اور وہ آفیشلی دی جائیں گی. سر، ایک طرف آپ جب انتہائی بنیادی انسانی مسئلے کے لیے یعنی گجرنامہ کے، کیونکہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ کون اپنی مرضی سے نالوں پہ رہتا ہے، آپ ان کی بحالی کے لیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ کے بھاگنے کی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ امریکہ بھاگنے جا رہے ہیں، اور جو ہے ہو سکتا ہے چیئرمین کو بھی آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ بھی خبر آئی ہے کہ وہ چیئرمین بھی بیمار ہو گئے، شاید اسے بھی لے گا. اچھا دیکھیں، میری بات سنیں، آپ نے سوال کر ہی دیا ہے. میں جا رہا ہوں باہر، لیکن میں ایک چھٹی پہ جا رہا ہوں کچھ دنوں کی، اور 1-2 دن میں کچھ دنوں کی چھٹی پہ جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جلد واپس آ جاؤں گا.
اور میں ابھی کچھ دنوں پہلے بھی گیا تھا، میرا ایک پرسنل کام تھا جس سلسلے میں گیا تھا، اور ابھی بھی میں کچھ دنوں کے لیے باہر ضرور جا رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ اس میں پڑھنے اور دیکھنے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہو تو آپ بھلے جو کہیں چیئرمین صاحب کا بھی شاید پروگرام ہے، اور وہ اس کی ڈیٹیل وہی بتائیں گے، میں نہیں مناسب کے بتاؤں. آپ نے پریزیڈنٹ زرداری کی طبیعت کا کہا، جی کل ہم ادھر تھے، کل ہی بلکہ اجلاس میں موجود تھے جب یہ ہو رہا تھا نیشنل سیکیورٹی والا، میں بھی موجود تھا، چیئرمین بلاول صاحب بھی موجود تھے، وہاں ہمیں پتہ چلا تھا. پریزیڈنٹ صاحب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل اسمبلی بھی گئے، اسلام آباد گئے تھے، لاہور بھی گئے تھے، خاص طور پر نیشنل اسمبلی میں انہوں نے پورا دن پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ، زرداری صاحب اپنی بیماری کے باوجود بجٹ کی ووٹ کے لیے اس دن موجود تھے، اور جو ایگزرشن ادھر ہوئی اس سے ان کو تھوڑی سی ایگزرشن کی وجہ سے طبیعت ان کی ناساز ہوئی، اور وہ اسپتال میں ہیں. میں خود کوشش کروں گا اگر وہ ملاقات ڈاکٹر اجازت دیں گے آج تو میں ان سے ملوں گا، اور بلاول صاحب بھی واپس کراچی ہیں، دونوں نے کشمیر جانا ہے لیکن وہ ان سے مل کے پھر کشمیر جو الیکشن کیمپین میں جائیں گے. ان تینوں چیزوں کا آپس میں کوئی جو آپ نے کہا کوئی کنیکشن نہیں ہے. بڑی خوشی کی بات ہے، آپ مکانات وغیرہ سے ہیں جو ٹاؤن آنے میں، لیکن 600 دکانیں مفاصل ہوئی میں 1 کروڑ کی ایک دکان تھی، وہ سب بھی سڑکوں پہ آ گئے، تو ان کے لیے آپ کیا سوچیں گے؟ ان کے لیے بھی کوئی بینیفٹ دیں گے، کوئی ریلیف دیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ صدارتی نظام سیاسی بصیرت رکھتے ہیں آپ کے والد بھی سی ایم تھے، تو سیاسی گردش کر رہی ہیں کہ صدارتی نظام کی طرف یا بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جا رہے ہیں اس حوالے سے. اچھا، پہلا سوال تو یہ آپ کا، دیکھیں ہمارا پہلی پرائیورٹی ہے کہ لوگوں سے مکان، گھر سے چھت، بچوں سے ان کے اس کا تدارک جلد سے جلد کیا جائے. میں ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو سمجھ سکتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے امیڈیٹ نہیں کر سکتا. میں ان سے یہ کہوں گا کہ حکومت سندھ آپ کے ساتھ ہے، آپ بھروسہ کریں، ہم ہر سٹیپ لیں گے تاکہ آپ کو ریہیبلیٹیٹ کریں. باقی جو بزنسز ہیں، اگر کسی کی لیگل بزنس ہے تو اس کو آٹومیٹکلی اس کو ہم نے کہا ہوا ہے اگر لیگل بزنس کو ملے گا. آپ نے نظام کی بات کی، اب وہ نظام اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو خود ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا نظام اچھا ہے. کبھی وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، پھر انہوں نے ایک انٹرویو میں نے خود دیکھا ان کا کچھ دنوں پہلے تھا، اور پھر مجھے یاد اس لیے ہے کہ کسی نے دوبارہ آج ٹویٹ کیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم بادشاہت کی طرف چلے گئے، اور مغرب جو ہے وہ جمہوریت کی طرف گیا، وہاں میرٹوکریسی تھی، جمہوریت میں میرٹ پہ لوگ آئے، اور جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، اس لیے وہ آگے نکل گئے. اور پھر کل یا پرسوں ایک اور میں نے سنا، یہ پہلے بھی ایسے یہ کر چکے ہیں کنفیوزڈ اسٹیٹمنٹس، پھر سنا کہ نہیں جی جو کمیونسٹ پارٹی کا ماڈل ہے چائنا کا وہ سب سے اچھا ہے. اب یہ 3 الگ الگ سمتیں ہیں، بالکل الگ، بادشاہت، جمہوریت اور کمیونزم. تینوں ایک ساتھ ایک ہی دماغ میں ہونا تھوڑا سا پریشان کن ہوتا ہے. لوگ ہیں کمیونسٹ بھی ہوتے ہیں، لوگ بالکل ڈیموکریٹ ہوتے ہیں پیور، جو کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن ایک ہی ذہن میں یہ تینوں کانسیپٹ ہونا ایک نرالا ذہن ہے. وہ مجھے تھوڑا سا ہم سب کو دیکھنا پڑے گا، لیکن ہمارا 73 کا آئین ڈیفائن کرتا ہے کہ اس ملک میں کون سا نظام چلنا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ساری جمہوری قوتیں یہ جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے اس پہ یقین رکھتی ہیں. کئی باتیں بیچ میں ہوئی ہیں، یہ کہنا نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس حد تک کہتے ہیں کہ آپ قابل ہی نہیں ہیں اس سسٹم کے. مجھے اپنی بےزتی کرانے کا کوئی شوق نہیں، آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قابل نہیں ہیں. ہم بالکل پارلیمنٹری سسٹم کے تحت، اگر وہ پارلیمنٹری سسٹم انفیدرڈ چلے، پارلیمنٹ کو وہ پاور ہو کہ پارلیمنٹ سپریم رہے، باقی لوگ
इंटरफियरेंस उनकी उस पार्लियामेंट के अंदर ना हो, तो ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कंसेंसस से, और उस कंसेंसस में सारी जमातें, उसमें वो जमातें भी थी जिनका थोड़ी सी लीनिंग कम्युनिज्म की तरफ थी, उसमें रिलीजियस पार्टीज भी थी, सब ने मिलके ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चूज किया था, और इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट्री सिस्टम ही इस मुल्क के लिए बेहतरीन है। मुझे बात अच्छा मुझे कोई गालियों इरिगेशन के ऊपर हमने बड़े मिनिस्टर साहब बैठे हैं, बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर किसी के घर का नुकसान हुआ है तो हम वो पूरा करेंगे, और हमने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कैबिनेट का फैसला कि सिवाय वाटर वे पे हम किसी का घर नहीं गिराएंगे। और कुछ ज़रूर शुरू में हुए थे प्रॉब्लम्स, जो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर पास ऑन नहीं हुई और लोअर लेवल पे हुई गड़बड़, उसके बाद ये बंद हो गया। और कहीं अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मिनिस्टर साहब बैठे वो खुद देख रहे हैं और नहीं ऐसा हो रहा। मारीपुर रोड की जहाँ तक बात है, वहाँ पे जो इलीगल दुकानों ने आगे अपने छपरे बढ़ाए हुए थे और इस टाइप की, घर किसी का भी नहीं गिराया है। अगर कोई घर है, मैं कहता हूँ, तो हम उसको भी इंशाल्लाह ताला कॉम्पनसेट करेंगे अगर किसी का घर है। बाकी देखें, अब वो सहूलत जो उसकी हुई है उस रोड के बाद इंशाल्लाह ताला वो तकरीबन तैयार है, उसकी इनॉग्रेशन करेंगे जल्द, तो उसका जो फ़ायदा हुआ है वो भी सब देख रहे हैं। इसी तरीके से गुज्जर और औरंगी नाले पे कोई शौक से, चेयरमैन साहब ने जैसे आप लोगों ने कहा, कोई शौक से नाले पे बैठता नहीं है, और शौक से कोई हुकूमत किसी का घर भी गिराना नहीं चाहती। इशू यही हो गया था कि शहर में पानी के निकास के लिए ख़ासतौर पर बरसातों में आपको वो वाटरवे क्लियर करने थे, नहीं तो बहुत लोगों को उससे तकलीफ हो रही थी, इस वजह से हुकूमत ही कर रही थी। लेकिन जो फंड है, जिस फंड को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका पहला मलीर के लोगों पर जो है वो बन जाए। मलीर है, गद्दाफ है, काठूर है और कीर्तर है। इन इलाकों की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको बचाने के लिए, जो जमीनें हैं, जो काश्तकारी है, उसको बचाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि तीन आपने दरखास्तें दी थी, एक चौथी दरखास्त भी अगर जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें कि भाई जो जुडिशरी के फैसले खासतौर पर जो इंतजामी मामला की मुदाखलत है, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाती है, खून के मामला बीच में आ जाते हैं, इस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर नजरसानी कर सकती है, नहीं कर सकती? देखें, पहले जो आपने कहा बिल्कुल आपकी सही बात है, और हम इसके फर्म बिलीवर हैं कि पहला हक इसमें मलीर के लोगों का, जो जिनकी ज़मीन थी उधर। और ये मतलब एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ना कि वो अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जिन लोगों को की ज़मीन थी वो या जिस इलाका था उनको पहला फ़ायदा पहुँचे, और यही प्रिंसिपल हम लेके अपनी दरख्वास्त में पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए कि इन फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो। और जो आपने बताया ये तो इनिशियल, मैंने फिर से बताया कि इनिशियल रिक्वेस्ट है, और हम सुप्रीम कोर्ट से जो आगे रिक्वेस्ट करेंगे उसमें ये इंश्योर करेंगे कि इन इलाकों जो मलीर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की भलाई के लिए खर्च हो। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानना आइन के अंदर है और हमने मानने, आइन से बाहर मैं कोई बात नहीं करूँगा। रिव्यू में जाना तो हम लोग रिव्यू में जा रहे हैं, और हमने ये पूरा कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे उस रिव्यू को, जो लोग अफेक्टेड हैं। हम भी अपना रोल उसमें कोर्ट के सामने प्ले करेंगे, इंश्योर करने के लिए कि लोगों के साथ कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स का इशू ना हो। जैसे आपने फरमाया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से इशारे मिले हैं, मेरा इसमें ख़ास क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी वो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वहाँ उसमें कुछ इजाफा हुआ है,
کیا اس کے کچھ اثرات بھی یہاں محسوس کیے جا رہے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا بنیادی ایشو اس کے شہر میں اس وقت بھی یہی کہا جاتا ہے کہ 40 سے 50% آبادیاں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، یا تو ان کی لیز نہیں ہے یا وہ باقاعدہ قانونی طور پہ. کیا ان کو قانونی شکل دینے کے لیے آپ کی حکومت کوئی ایسا منصوبہ بنا رہی ہے؟ جزاک اللہ. پہلے تو جوہر آپ نے جو بات کی، یہ پورا جو ریجن میں پاکستان ہمارا پیارا ملک، ہم ایک بڑی دیکھیں، یہی پاکستان اگر کہیں ہوتا ویسٹرن یورپ کے کسی کونے پہ تو کوئی ہمیں پوچھتا بھی نہیں. ہماری جیوگرافک لوکیشن ایسی ہے، ہمارے ایسٹ میں ایک ہوسٹائل ہمارا نیبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی طاقت بھی ہے. ہمارے نارتھ میں دنیا کی سب سے تیز اکانومی، نمبر 2 اکانومی ان دا ورلڈ ہے اب، اور جیسے آگے بڑھ رہی ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نمبر 1 اکانومی ہو جائے گی کچھ دہائیوں میں. ہمارے ویسٹرن سائڈ پہ ایک انسٹیبل ملک ہے افغانستان، اور پھر ایران کے اپنے نیبرز کے ساتھ، اور پھر ہمارے ساتھ بھی ایشوز ہیں وہ بھی ہیں. تو ہماری لوکیشن ایسی ہے کہ اس کے افیکٹس ہر طرف آتے ہیں اس ملک میں، اور یہی افیکٹ بلوچستان میں بھی آتا ہے. اور کراچی خاص طور پہ اس لیے افیکٹ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کراچی میں پورے منی پاکستان میں ہر جگہ سے، اور ایک اکنامک سینٹر ہے، لوگ ادھر آتے ہیں اپنے معاشی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے. تو ایبسلیوٹلی یہ جو سارا ہے، اور یہ جو اگین میں نہیں کل کی کانفرنس کے بارے میں اور کچھ کہنا چاہوں گا، لیکن بڑی ٹائملی تھی، اور میرا خیال ہے ایسی اور انگیجمنٹس ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ کو فیصلے کرنے چاہیے. اور سب کا یہ یقین تھا جو آپ کی بات ہے نا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ پارلیمنٹ فیصلے کرے. اور ایک چیز، میں خود خیر اتنا زیادہ ایکسپرٹ اس چیز میں نہیں ہوں، لیکن ایک بات کی جاتی نا، وہ آج کل بڑی چل رہی ہے کہ ہم اپنے بیسز نہیں دیں گے بنانے، یا کچھ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. بھائی آپ دے بھی نہیں سکتے نا. 2012 میں پارلیمنٹ سلالہ کے اٹیک کے بعد ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوا جو پارلیمنٹ سے اپروو ہوا تھا، اس کے اندر صاف لکھا ہے. تو یہ ہے پارلیمنٹ کی مضبوطی کے، اگر جب نہیں ایسا تھا ڈاکیومنٹ تو کیا ہماری صورتحال تھی، اور اب ہم مجبور ہیں. تو خیر یہ ایشوز آئیں گے. دوسرا آپ نے جو بات کی کہ جو لوگ ان پلانڈ یا انلیگل، اس جو کمیشن ہم نے یہ کہا ہے اس میں یہی ہے کہ لوگ جائیں انسٹیڈ کے سپریم کورٹ میں لوگ جا کے، اور سپریم کورٹ میں پورے، کیونکہ سپریم کورٹ آبویسلی قانون کے تحت فیصلے کرتی ہے، ایموشنز پہ فیصلے نہیں کرتی ہے. اگر میری غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے، اس کی وجہ سے 500 لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ تو قانون دیکھے گی. اسی لیے ہم یہ انکوائری کمیشن دے رہے ہیں، اور اس میں ہم ایک یہ شک بھی دے رہے ہیں کہ لوگ جائیں اور ان سے ریکمنڈیشن لیں کہ اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور ایسے پہلے بھی قوانین بنے ہیں ریگولرائزیشن والے، اور اگر ضرورت پڑے گی اور یہ ریکمنڈیشن اس کمیشن کی آئے گی تو ہم صوبائی اسمبلی سے وہ قوانین بھی پاس کرائیں گے، تاکہ ان لوگوں کو اگین اس میں یہ ہم نے انشور کرنا ہوگا کہ اس سے اور کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن منیمم جو پرابلمز کے ساتھ جو ریگولرائز کر سکے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قوانین کی تحت جو ریکمنڈیشن آئے گی کریں گے. بنا اسی دور میں ہے، لیکن پہلے زمین وغیرہ پہلے دے دی گئی تھی. جی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے تو وہ کیسے ہوئی، اس کا ذمہ دار بھی یقیناً پیپلز پارٹی ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرا سوال، نہیں بے تحاشا غیر قانونی تعمیرات ہیں، خلاف آپریشن بھی سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہیں، ظاہر ہے وہ ذمہ دار بھی پیپلز پارٹی ہوگی. اس کے علاوہ کراچی کو جو انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے، وہ 13 سال کی حکومت ہے آپ کی، اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، کوئی گراؤنڈ پہ جو ہے وہ منصوبے نظر نہیں آتے.
تو یہ دونوں ذرا سوال کا جواب دیجیے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے یہ کمیشن بنایا، خود ہی بنایا، اپنے لیے بنا رہے ہیں، کیبنٹ نے اپروول دی ہے اور یہ چیزیں دیکھے گی کہ کس کی ذمہ داری ہے. اگر میری ذمہ داری ہے میں بھی سزا کھاؤں گا. یہ بڑا کلیئر. اور ہم اگین میں کہہ رہا ہوں اس پرسیپشن کو شاید میں نہیں دور کر سکا ہوں، لیکن کراچی کے اندر اب یہ نسلہ ٹاور آپ سب سارے اٹھا لیں کہ جو آ رہے ہیں کس کس کی ذمہ داری ہے اس میں. یہاں وہ پویلین کلب کی جو بات کر رہے ہیں کس کس کی ذمہ داری ہے، کون تھا اس میں. بہت کہہ دینا آسان ہے. یہ 13 سال سے ہماری حکومت ہے، لیکن ہر حکومت کے اب ٹیکس کلیکشن فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جو بھی ٹیکس وہ پوری نہیں کر سکتی اس کو مجھے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. میری اپنی ذمہ داری ہے، جہاں پہ وہ ہم پوری نہیں کرتے بالکل آپ مجھے قصوروار ٹھہرائیں گے. یا جو ہم سے نیچے 3rd ٹیئر ہے اس کی جو ذمہ داری ہے قانون کے تحت اس کو جو پاور ہے وہ آپ میرے اوپر ڈال نہیں سکتے کہ آپ کے. دوسرا آپ نے بڑے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا. اس پہ مجھے تھوڑا سا آپ سے اعتراض ہے. میں کئی بار میں تو یہ مجھ سے سوال یہ نہیں، اسی پرسیپشن کی وجہ سے شاید آپ لوگ میں سے شاید کوئی لوگ موجود ہوں، مرتضیٰ ناصر شاہ صاحب تو تھے میرے ساتھ، سہیل نہیں تھے اس دن جب ہم سپریم کورٹ گئے تھے، تو یہ سوال مجھ سے چیف جسٹس صاحب نے بھی پوچھا تھا. اور میں نے جب گنانے شروع کیے انہیں پروجیکٹس، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لکھ کے بھیج دیں. تو اب میں گنانا نہیں چاہتا، میں تو سمجھتا ہوں آپ کو دیکھنی چاہیے یہ شارع فیصل یا طارق روڈ یا ہب چوکی روڈ یا کینٹ اسٹیشن کے وہ یا جو سارے کئی، میں تو اس لیے یاد نہیں کرتا ہوں کہ یہ کہہ دینا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہے. یہ ہونا بہت زیادہ چاہیے، اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہی تو میں شور مچا رہا ہوں. میں نے کئی بار کہا ہے، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، پتہ نہیں وہ میں نہیں پوٹ اکراس کر سک رہا بات، کہ کراچی کی اوور دا ایئرز، اور اس میں آپ ہمیں بھی 13 سال کہہ دیں، لیکن جو انویسٹمنٹ کراچی کے اندر آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی ہے. اور صوبائی حکومت کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. اس کے لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں، اور ہم انٹرنیشنل ایون فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں ابھی. اور اسی لیے ہم انٹرنیشنل ایجنسی سے بات کریں. اس وقت جو میجر پروجیکٹس چل رہے ہیں، آپ کے 65 ارب روپے کا ریڈ لائن کا پروجیکٹ انشاءاللہ کچھ مہینوں میں اس کا ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. آپ کا 30 یا 35 ارب روپے کا یلو لائن کا پروجیکٹ ہے. 2 پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، جو پانی کو صاف کرنے کی، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. آپ کا ملیر ایکسپریس وے، مطلب آپ اگین یہ ایک پروجیکٹ ایسا ہے کہ آپ پروونشل اے ڈی پی سے ایک پروجیکٹ بھی شاید نہ کر سکے پورے سال میں، بلکہ بالکل نہیں کر سکتے، بلکہ ایک ہی پروجیکٹ کرنا ہوگا اور ساری چیزیں چھوڑ دینی ہوں گی. اسی لیے آپ کو، اور ہم کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ انٹرنیشنل ایجنسی سے بھی بات کرنے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. وہ مدد ہمیں نہیں ملتی. آپ نے کہیں دیکھو گا، میں بڑا گریٹفل ہوں، ورلڈ بینک میرا خیال ہے ہر مہینے آ کے ہم سے ادھر ملتا ہے تقریباً، اور بڑی محنت سے ہم نے ان کے ساتھ اکیلے بات کر کے، لیکن اس اکیلے بات کرنے میں ایک سٹیپ وہ ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ای اے ڈی کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی وہ ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں. ان کو کنونس کرنے ہمیں ہی پش کرنا پڑتا ہے، اور پھر کچھ یہ جو ہوا ہے پھر اپروولس بڑی مشکل سے ملی، اسی لیے ڈیلیز ہوئے. تو یہ بڑی ناجائزی آپ کی کہنا کہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ بڑا ایک اسٹیریوٹائپ سوال جو ہے نا ہر ایک کے ذہن میں ہے. اب وہ یہ ہے کہ آپ نے بس کہہ دینا اور اس طریقے سے کہو کہ سب سمجھے کہ یہ صحیح ہے. میرا نہیں خیال ہے. یس، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت بہت زیادہ ہے، اور اس کو کرنے کے لیے ہمارے پورے پلانز وتھ پراپر ریسورسز اویلیبل ہیں. میں نے بتایا تھا اس سال میں انشاءاللہ تعالی، اب وہ 19-20 ہو سکتا ہے، 109 ارب روپے اس مالی سال میں اگلے میں ہم کراچی شہر کے اوپر خرچ کریں گے. اور اس کے بعد جو پھر یہ بھی کہا گیا نا کہ جی میں نے کہا کہ 1000 ارب چاہیے، تو 109 یعنی 10 سال تو آپ کو لگیں گے. تو اگین یہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو بگ ٹکٹ آئٹمز ہوتے ہیں، جو بڑے انٹرنیشنل ایجنسی سے کر رہے ہیں. جب وہ شروع ہوتے ہیں تو ان میں کم پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جیسے وہ پیس پک اپ کرتے ہیں تو اس کی فائنینسنگ اویلیبل ہوتی ہے. ہمیں پیس پک اپ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، میں بڑا کلیئرلی کہوں. میں پچھلے سال بھی یہ بات کی تھی، لیکن اب ہم کافی ایڈوانس سٹیج پہ، اور وہ پیس پک اپ کرنے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی. ہمیں جو مدد
फेडरल गवर्नमेंट से, इकोनॉमिक अफेयर्स से वो नहीं मिल रही, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। रिमार्क्स अब तक जो आला अदालतों के हमारे सामने आए हैं, ऐसा लगता है कि सिंध गवर्नमेंट ही इन तमाम खामियों की जिम्मेदार है। आपकी हुकूमत लगातार की है, इससे पहले वाली सिंध गवर्नमेंट के बारे में कोई बात नहीं करती। दूसरी बात ये कि सिंध हाई कोर्ट के जजेस की एक्सटेंशन का मामला आपकी तरफ आया, और जब आप लोगों ने जजेस की परफॉर्मेंस मांगी तो कहा गया कि आप लोग ये सवाल नहीं कर सकते। इन तमाम बातों के बावजूद आपको लगता है कि 30 अरब रुपए की रकम सुप्रीम कोर्ट आपके हवाले कर देगी? वफाक ने भी आपको जो एनएफसी अवार्ड था उसमें से पैसे नहीं दिए, फिर जब दोबारा रिवाइज हुआ उसमें से भी कटौती की, ना वफाक आपको पैसे देना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पैसे हैं बहुत अरसे से पड़े, उनको देने होते तो पहले दे देते, लेकिन अब आप इतने पुरुमीद हैं, किस बात पे इतने पुरुमीद हैं आप? सबसे पहले तो आपने वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग बात की, लेकिन उसको छोड़ के आपने कहा कि जजेस क्या कहते हैं, स्पीक थ्रू द जजमेंट्स, बड़ी थ्रू जजमेंट्स, लेकिन वो जो रिमार्क्स हैं वो ज़्यादा उनको प्रोजेक्शन मिलती है, वो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। बहुत क्लियरली उसकी जिम्मेदारी जो मेरे सामने बैठे ना आप लोग, उनकी है। इस रीसेंट जो अभी हुआ था ना, और मैं बड़ा एहतराम है सुप्रीम कोर्ट का, और मैंने ये कई जगह पे कहा है कि मेरा नहीं ख्याल है कि मुनासिब थे, लेकिन मैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की हो रही है सिवाय सिंध के। 14 जून को ये रिमार्क्स आप लोगों को से पता, मैं नहीं था कोर्ट में मौजूद, मुझे टीवी के टिकर से पता चला, ये जो आप लोग चलाते हैं सारे चैनल वाले, दुरुस्त आपको पता होगा कहा है या नहीं कहा है, लेकिन जो रिटन ऑर्डर है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और रिटन ऑर्डर में क्या है जो आपने आज तक नहीं, मैं 4 बार कह चुका हूँ, लेकिन आप लोग को कोई बंदिश है नहीं कहने देते। रिटन ऑर्डर के पैरा 21 में 14 जून के लिखा था कि जी मुझे पता चला, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि मुझे पता चला है कि गवर्नर हाउस में कोई मीटिंग हुई है जिसमें रेलवे मिनिस्टर ने लोगों से रेलवे ज़मीनें बेचने के लिए कुछ डील्स करने की बात की है। ये पैरा 21 है जो राइटिंग में है, जो आप कह रहे हैं ना जज स्पीक्स थ्रू द ऑर्डर्स। और फिर उन्होंने आगे मना किया कि बिल्कुल रेलवे को इजाज़त नहीं है ज़मीन बेचने की वगैरह वगैरह। वो तो कोई नहीं कह रहा। क्या गवर्नर हाउस इसलिए बनाया था, एक जो सूबे का गवर्नर है उसका घर डीलिंग और डीलिंग के लिए आए काम हो? मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, मैं ये कह चुका हूँ कई बार। बहुत ही एक्चुअल तो ये था ना, कभी भी इस किस्म के बड़े क्लियर हैं। आप लोग ने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यार, आप लोग को सिर्फ वो टिकर अपना याद है, लेकिन जो रिटन में ऑर्डर है उसमें वो नहीं कोई करता। तो ये आपकी बिल्कुल बात तो दुरुस्त है, लेकिन बस इधर इसी हद तक है। मैं आज फिर बोलूंगा, ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैं तीसरी या चौथी बार कह रहा हूं ये बात, कि गवर्नर हाउस के अंदर डीलिंग हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे नहीं पता है, मैं तो नहीं था ना उस डील के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने रिटन ऑर्डर में कहा है। मुझसे एट्रीब्यूट ना करें इसे, मुझे गालियां ना दें इस बात पे, मैं नहीं कहूंगा किसे दें, मतलब, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही अपने ऑर्डर में। दूसरी बात, ये इशू था ये कि जब बहरिया के फंड्स थे उसके लिए कोर्ट ने काफ़ी, मेरा ख्याल है कि सुस्त रवि का मुजाहरा किया, कभी कमीशन बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे जिनका हक है, और मैं रिपीट करूंगा कि आइन के मुताबिक ये सिंध के लोगों के पैसे हैं। सिंध के लोगों के पैसों को खर्च करने के लिए आइन मिले। आप चाहे वो लोग जो ऊपर से बैठ कहते हैं ना खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं क्या कह सकता हूं उसका जवाब? उसका हक सूबाई असेंबली को है। सिर्फ सूबाई असेंबली थ्रू बजट ऑथराइज करती है हर किस्म का एक्सपेंडिचर, एक एक रुपया ऑथराइज्ड होता है। हुकूमत जरूर डिमांड अपनी डालती है असेंबली में, असेंबली उस डिमांड को अप्रूव करके वो फिर ग्रांट कर देती है हुकूमत को। ये तरीक़ेकार है आइन का। तो मैं आइनी बात सिर्फ कर रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत ने
اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ اس صوبے کے لیے یہ فی الحال جو 3 میں نے آپ کو بتائی چیزیں یہ مناسب ہیں، یہ صحیح ہے، آپ مہربانی کر کے دیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی اور ذہن میں چیزیں، آپ جوڈیشل اوورسائٹ اس پہ جس قسم کی چاہے کر لیں، لیکن کر لیں بھائی، جلدی کر لیں تاکہ یہ لوگوں کے فائدے میں. اس لیے کہ اس وقت اگین مجھے نہیں ڈیٹیل پتا، لیکن میں آئی کین سیفلی سے یہ پیسے کوئی کسی کی جیب میں نہیں پڑے ہوتے، یہ پیسے حکومت کی ٹریجری میں پڑے ہوتے ہیں. اور پیسوں پہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ روپیہ جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن کا ہے، یہ روپیہ میرے انکم ٹیکس سے آئے، یہ 5 روپے آپ کے انکم ٹیکس سے آئے، یہ نہیں لکھا ہوتا. وہ پیسے خرچ ہو جاتے، تو وفاقی حکومت ان پیسوں کا استعمال کر رہی ہے اس وقت. پتہ نہیں میں ایکسپلین کر سکا ہوں کہ نہیں یہ بات. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کھا گئی ہے، لیکن وہ استعمال انہیں کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا، جب تک وہ ٹرانسفر نہیں ہو جاتے سندھ کے لوگوں کے لیے، سندھ کے جن کا حق ہے اس کے اوپر. سپریم کورٹ میں کے ॾींदासीं. उन खां अलावा उन्हनि चयो त 200 चेकअप रेडी थी विया आहिनि, पर उन मुतासिरनि खे हिन वक़्त ताईं उहे पैसा जेके आहिनि उहे न मिलिया आहिनि. इन जे बाद नया हाउसिंग स्कीम तहत जेको आहे चयो त असां उन्हनि खे प्लाट ॾींदासीं. हाणे तव्हां ॿी स्कीम जी ॻाल्हि कई आहे त छा वफ़ाक़ मना करे छॾियो आहे? ऐं ॿियो सुवाल इहो मुंहिंजो त हिकु थीम हुयो पेनाफ्लिक्स ठाहींदो हुयो उर्दू बाज़ार में, जंहिं बरिया टाउन नामंज़ूर जो पेनाफ्लिक्स ठाहियो हुयो, दुकान ते वेठो हुयो, उनखां उते उनखे अरेस्ट करे विया आहिनि. महीने खां उहो जेल में आहे. ऐं दहशतगर्दी त 3 FIR में हुनजो नालो नामज़द कयो वियो आहे. त उनजो हिकिड़ो ॾोह हुयो जो हिन वक़्त ताईं उहो जेल में आहे. अच्छा, पहिरीं ॻाल्हि जेको तव्हां सवाल कयो उर्दू में ई जवाबु ॾियां, इन करे सभु वो जवाब हम ॾेई चुको आहियां. 15,000 रुपए जो मैंने शुरू उधर से किया था, पता नहीं आपने नहीं अटेंशन पे किया. सॉरी, मैं कभी कभी थोड़ा सा ऐसे बोल देता हूँ, उसको माइंड नहीं किया करें कि मैं कहता हूँ आपने सुना नहीं मुझे. 15,000 रुपये फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, वो पैसे दिए. और जो लोग उनमें कुछ लोग नहीं ले रहे थे अंडर प्रोटेस्ट, तो उनको शायद नहीं मिले, बाकियों को मिल रहे हैं. वफाकी हुकूमत ने, मैंने पहले ही कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम नया पाकिस्तान हाउसिंग में देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा, और मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि वो अफेक्ट लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, कुछ पे स्टेप्स ले रहे, इसलिए हमने इंटरवीन किया और हम ये कर रहे हैं. दूसरा, जो भी बहरिया टाउन के अंदर लोग अरेस्ट हुए थे, वो एक एक की इन्वेस्टिगेशन पूरी देखिए. और मुझे भी इसलिए कि मैंने लॉ मिनिस्टर की कहा था कि वो खुद पर्सनली इसको रिव्यू करें, मुझे बता रहे हैं कि जो भी, और शायद जो शख्स का आपने नाम लिया वो उसी लिस्ट में आएगा कि नहीं है इन्वॉल्व, और उसको छोड़ दिया जाएगा और जल्द हो जाए. आखिरी नहीं पता है. अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. और जैसे आपने पहली बात की ना, मैंने पढ़ा तो ये सारा, उसमें एक जो टर्म ऑफ रेफरेंस है ना, व्हाट स्टेप जो हम चाह रहे हैं रिकमेंडेशंस, ताकि कोई ये ना कहे कि जी सिंध हुकूमत, अनफॉर्चुनेटली जो एक माहौल बना दिया गया है, हम एक, जैसे मैंने कहा कि हम सुपीरियर कोर्ट के जज या 21 ग्रेड के अफसर की रिकमेंडेशन चाह रहे हैं. व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट नो सच एक्ट और ओमिशन टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर. ये कानून साजी हमें रिकमेंड करेंगे जो हम करेंगे, ताकि आगे ना हो ये बात. दूसरी आपने बात की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए, तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो जो डीजी उसका होता है वो कार्डर पोजीशन में, और कोर्ट्स हमें कहती हैं कि सिर्फ कार्डर ऑफिसर लग सकते हैं. कार्डर ऑफिसर कौन होता है कि हाँ वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हो या XPCS हो, उसमें कोई टेक्निकल की शर्त नहीं है. मतलब अगर आप करना भी चाहें ना तो कानून इजाज़त नहीं देता. कानून हमने बीच में ये चीज़ देखते हुए
रिकमेंडेशन एक थी कि कानून को चेंज किया, जो कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी उस कानून को बदलने की। तो ये चीज़ें कहना बहुत आसान है। मैं आई मे और मे नॉट एग्री कि क्या होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए या काडर ऑफिसर होना चाहिए, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मुझे चलना है कानून के मुताबिक जो कानून कहता है। और बाकी जो आपने बातें की, वो ये जो ओमिशंस हुई हैं, अगेन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की होगी, हम चाहेंगे ये कमीशन पॉइंट आउट करे हम उन लोगों को, और उसमें चाहे मैं आता हूँ या कोई भी आता हूँ, उनको उसकी सज़ा मिले। और जहाँ पे किसी और की जिम्मेदारी है, जो भी मेरे खाते में यानी सिंध हुकूमत के खाते में डाल दी जा रही है, वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या है। बहुत शुक्रिया।